بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے سلسلے میں۔ مدارس کا رجسٹریشن کروانا ضروری ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر وہ ادارہ جہاں پر مالیے کی آمد و رفت ہوتی ہو، پیسہ آتا اور جاتا ہو، حساب و کتاب کی شفافیت کے لیے اس کا رجسٹریشن کروانا چاہیے، تاکہ معاملات صاف رہیں، پیسوں کی آمد و رفت کا حساب و کتاب صاف طریقے پر بتایا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدرسے کا رجسٹریشن کہاں، کیسے اور کس زمرے میں کروانا چاہیے۔ میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر سیدھے خلاصے پر آ کر آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مدارس نہ کوئی فیکٹری ہیں کہ فیکٹریز ایکٹ میں ان کا رجسٹریشن کروایا جائے، مدرسہ کوئی کمپنی بھی نہیں ہے کہ کمپنیز ایکٹ میں اس کا رجسٹریشن ہو، نہ مدرسہ کوئی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت میں اس کا رجسٹریشن ہو۔ مدرسہ چونکہ مذہبی بنیادوں پر کام کرتا ہے، مذہبی تعلیم اس میں دی جاتی ہے۔ میری اور آپ کی نظر اور میری اور آپ کے علم کے مطابق ہماری تعلیم دنیا کی سب سے بہترین ایجوکیشن ہے، لیکن چونکہ یہاں پر قانونی نظام کی رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے یہاں پر مذہب کی نظر سے ہٹ کر قانون کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ لفظ ایجوکیشن جو بولا جاتا ہے، چاہے وہ حکومت کے قانون میں ہو یا انکم ٹیکس قوانین کی کتابوں میں ہو، لفظ ایجوکیشن ماڈرن ایجوکیشن کو کہا جاتا ہے، یعنی عصری تعلیم۔ بعض جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر ایسی تعلیم جو حکومت کی منظور شدہ ہو اس کو قانون کی زبان میں ایجوکیشن کہا جائے گا۔ لغوی اور اصطلاحی تعریف میں ہماری تعلیم تو ایجوکیشن میں شامل ضرور ہے، لیکن جہاں پر قانونی نظام کی بات آئے گی وہاں پر لفظ ایجوکیشن سے ماڈرن ایجوکیشن، عصری تعلیم یا پھر وہ نصاب و نظام مراد ہوگا جس کی حکومت نے منظوری دی ہے۔ جب ہماری تعلیم حکومت کی نظر میں ایجوکیشن میں نہیں آتی ہے تو اور ہمارا کام ریلیجیس زمرے میں آتا ہے، تو ہمیں اس حساب سے اپنے رجسٹریشن کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹرسٹ اور سوسائٹی کا رجسٹریشن کروایا جاتا ہے۔ سوسائٹی اور رجسٹریشن میں کچھ بنیادی فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ ٹرسٹ کا رجسٹریشن سب رجسٹرار کے پاس ہوتا ہے۔ آسان زبان میں کہا جائے تو ہمارے علاقے کی زمینوں کی خرید و فروخت کا رجسٹریشن جس آفس میں ہوتا ہے اسی آفس کو سب رجسٹرار کی آفس کہا جاتا ہے۔ ٹرسٹ کا رجسٹریشن بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ سوسائٹی کا رجسٹریشن سوسائٹی رجسٹریشن آفس میں ہوتا ہے۔ ٹرسٹ انڈین ٹرسٹ ایکٹ کے تحت میں بنایا جاتا ہے۔ انڈین ٹرسٹ ایکٹ 1882 میں بنایا گیا ہے، قانون ہے، انگریزوں کے زمانے کا ہے، اور پورے ہندوستان میں ایک ہی قانون نافذ ہے۔ سوسائٹی کا رجسٹریشن ہر ریاست کا الگ الگ بنا ہوا ہے۔ تلنگانہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہماری ریاست کا الگ ہے، اسی طرح ہر ریاست کا الگ ہوتا ہے۔ سوسائٹی اور ٹرسٹ میں مدارس کے لیے ٹرسٹ بہت زیادہ مناسب ہے۔ پھر ٹرسٹ کی 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک تو تعلیمی ٹرسٹ ہوتا ہے جس کو ایجوکیشنل ٹرسٹ کہتے ہیں، ایک مذہبی ٹرسٹ ہوتا ہے جس کو ریلیجیس ٹرسٹ کہتے ہیں، اور ایک رفاہی فلاحی ٹرسٹ ہوتا ہے جس کو ویلفیئر اور چیریٹیبل ٹرسٹ کہتے ہیں۔ ان 3 ٹرسٹوں میں کیا بنیادی فرق ہیں اور کیا منافع، کیا فائدے اور کیا بینیفٹس آپ کو کس ٹرسٹ کے تحت میں اپنا ادارہ رجسٹریشن کرنے پر آتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جن میدانوں میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ میدان کس زمرے کے تحت میں آتے ہیں، ایجوکیشنل ٹرسٹ میں آتے ہیں، ویلفیئر اور چیریٹیبل میں آتے ہیں، یا ریلیجیس ٹرسٹ میں آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری تعلیم چونکہ مذہبی تعلیم ہے، اس کا رجسٹریشن ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت میں کرنا یا ویلفیئر اور چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت میں کرنا مناسب نہیں ہے۔ مذہبی تعلیم ہے، مذہبی بنیادوں پر کام کرتے ہیں، تو ریلیجیس ٹرسٹ کے تحت ہی اس کا رجسٹریشن کروایا جائے۔ اس کے علاوہ انکم ٹیکس کی کچھ اور بینیفٹس اور فائدے بھی ریلیجیس ٹرسٹ کو حاصل ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ ویڈیو میں مناسب نہیں ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی کہ مدارس کا رجسٹریشن ٹرسٹ کے تحت میں کروانا چاہیے، اور ٹرسٹ بھی وہ جو ریلیجیس ٹرسٹ ہو۔ لیکن اب یہ سوال کہ رجسٹریشن کروانے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی چیز جس کی آپ کو ضرورت پڑے گی ٹرسٹ کے رجسٹریشن کے لیے وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے۔ ٹرسٹ ڈیڈ کا مطلب ہے ایسا ڈاکومنٹ یا ایسا دستاویز جس میں آپ نے اپنے ٹرسٹ کے ذیلی قوانین تیار کر رکھے ہیں۔ ذیلی قوانین کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ٹرسٹ تو بنے گا، قائم ہوگا انڈین ٹرسٹ ایکٹ 1882 کے تحت میں، لیکن آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس میں کچھ ذیلی قوانین بنانا چاہتے ہیں، جیسے صدر کس کو بنائیں گے، نائب صدر کس کو بنائیں گے، جنرل سیکریٹری کس کو بنائیں گے، اختیارات کس کے ہاتھ میں ہوں گے، بینک اکاؤنٹ دیکھنے کا اختیار آپ نے کس کو دیا ہے۔ یہ سارے ذیلی قوانین ہیں جو آپ اپنے ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت اور ٹرسٹ کی دستاویز کے اندر لکھ سکتے ہیں۔
ایک کام تو یہ ہوا کہ ٹرسٹ کے رجسٹریشن کے لیے آپ کو ٹرسٹ ڈیڈ پہلے تیار کرنی ہے۔ ٹرسٹ ڈیڈ کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے عزائم و مقاصد کو سامنے رکھیے، اپنا میدان منتخب کریے، ہر وہ کام لکھیے جو آپ اپنے ادارے کے تحت میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا ادارہ اور آپ کا ٹرسٹ اگر ریلیجیس ٹرسٹ ہے تو مذہبی بنیادوں پر جتنے کام ہو سکتے ہیں یا جن کاموں کے کرنے کا عزم آپ کے اندر ہے وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر رکھیے۔ ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ٹرسٹ کے ڈاکومنٹ میں جتنے کام آپ نے لکھے ہیں ان سارے کاموں کا کرنا آپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن جو کام آپ نے نہیں لکھا ہے آپ وہ ٹرسٹ کے تحت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک ریلیجیس ٹرسٹ بنایا ہے جس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کے تحت میں مدارس چلائیں گے، مکاتب چلائیں گے، لیکن مساجد بنانے کے بارے میں آپ نے لکھا نہیں، تو آپ اس ٹرسٹ کے تحت میں مساجد نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو امینڈمنٹ لانا پڑے گا، ٹرسٹ میں بنیادی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اس کا ایک طریقہ بھی ہے، ریزولوشن پاس ہوگا، سب رجسٹرار سے وہ بات منظور کروائی جائے گی، تب جا کر پھر آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہوئی کہ ٹرسٹ کے ڈاکومنٹ میں آپ نے جو بھی چیزیں لکھی ہیں، جو بھی کام آپ نے لکھے ہیں، ہر کام کا کرنا آپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن جو کام آپ نے لکھا نہیں ہے آپ وہ اس ٹرسٹ کے تحت میں نہیں کر سکتے، تبدیل کر کے کر سکتے ہیں، یا اس کام کے لیے آپ اپنا نیا ٹرسٹ قائم کر لیں، نیا قانون منظور کر لیں اور پھر اس کے بعد کام کریں۔ ٹرسٹ بنانے کے لیے کم سے کم 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ جتنے چاہے افراد رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جتنے کم افراد رکھیں گے تو قانونی کارروائی میں اتنی زیادہ ہی آسانی ہوگی۔ ٹرسٹ اور سوسائٹی میں یہی بنیادی فرق ہے کہ ٹرسٹ 2 افراد سے قائم ہو جاتا ہے، لیکن سوسائٹی کے لیے کم سے کم آپ کو 5 افراد کی ضرورت پڑے گی، اور مزید 2 گواہ سوسائٹی کے لیے بھی لگیں گے اور ٹرسٹ میں بھی 2 گواہ لگیں گے۔ جب آپ نے 2 افراد اپنے ٹرسٹ کے لیے منتخب کر لیے، ٹرسٹ کا ڈاکومنٹ بھی آپ نے تیار کر لیا، اس کے بعد آپ یہ ڈاکومنٹ لے کر سب رجسٹرار کے پاس جائیں گے، جہاں پر آپ کے ڈاکومنٹ پر چالان لگے گا اور گورنمنٹ اپنی رجسٹریشن فیس وصول کرے گی۔ اس کے بعد سب رجسٹرار اس پر دستخط کریں گے، ایک نمبر آپ کو ملے گا جہاں پر دستخط کی جائے گی سب رجسٹرار کی طرف سے، جو نمبر آپ کو دیا جائے گا وہی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی ہے اور وہی آپ کا رجسٹریشن نمبر بھی ہے۔ ٹرسٹ کے رجسٹریشن کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی 12A کے رجسٹریشن کی۔ 12A کا رجسٹریشن انکم ٹیکس آفس کے تحت ہوتا ہے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے اس کا رجسٹریشن کرواتے ہیں۔ اس کا رجسٹریشن کیوں کروانا چاہیے، اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجیے کہ آپ نے اپنا ٹرسٹ قائم کیا ہے، شفافیت کے ساتھ آپ اپنا ٹرسٹ چلاتے ہیں، آپ کے ٹرسٹ میں سالانہ 20 سے 30 لاکھ روپے کی رقم آتی ہے، تو چونکہ آپ نے اپنے ٹرسٹ کا رجسٹریشن 12A کے تحت میں نہیں کروایا ہے تو 10 لاکھ کے اوپر جتنی بھی رقم آئے گی حکومت اس پر مزید آپ سے ٹیکس وصول کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ادارے کا 12A کے تحت میں رجسٹریشن کروا لیا ہے تو آپ کے ادارے کو آنے والی رقم وہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہوگی۔ تو سیکشن نمبر 11، 12A اور 12AA یہ انکم ٹیکس کی 2-3 سیکشنز ہیں جس کے تحت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر وہ ادارہ جو رفاہی، فلاحی، مذہبی یا تعلیمی بنیادوں پر کام کرتا ہے اس کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اگر وہ ادارہ سیکشن نمبر 12A کے تحت میں رجسٹر ہو۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو رجسٹریشن کے تعلق سے ذکر کی گئی ہیں۔ مزید کوئی سوال آپ کو ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہم نے ہماری آفس کا ای میل ایڈریس آپ کو دے دیا ہے، آپ بالراست وہاں پر بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ مدرسے کے قانونی نظام کے تعلق سے مزید ویڈیوز کے ذریعے انشاءاللہ اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔